آپ حیران ہوں گے کہ اس سال 20 کروڑ روپے کی قربانی ہے۔ پاکستان میں 150 سے زیادہ ہمارے دفاتر ہیں اور 25,000 سے زیادہ ہمارے والنٹیئرس ہیں۔ پاکستان بھی اب دینے کی پوزیشن میں الحمدللہ، پاکستان کے لوگ دیتے ہیں۔ پھر یہاں سے کچھ گوشت جو ہے وہ ہم اس کو فریز کر کے بھی مختلف شہروں کے اندر بھی بھجواتے ہیں۔ یہ جو لاہور کا سلاٹر ہاؤس ہے، اس کے اندر گوشت کو بلاسٹ فریز کرنے کا انتظام موجود ہے۔ چاہتے ہیں کہ میری قربانی بلوچستان کے لوگوں کو ہو، شام کے لوگوں کو ہو، فلسطین کے لوگوں کو ہو، روہنگیا میں جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے نائب صدر ڈاکٹر مشتاق مانگٹ۔ سر، مجھے یہ بتائیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن مختلف سرگرمیوں میں سرگرم رہتی ہے، لیکن یہ جو قربانی کا معاملہ ہے جس کے اندر گلی گلی محلے محلے ہم دیکھتے ہیں اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن نے اس عمل کو کب شروع کیا اور کیسے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا؟ الخدمت فاؤنڈیشن میں یہ کام 2 سطحوں پر ہوتا ہے۔ ایک سطح یہ ہے کہ محلے کے اندر وہیں سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، وہیں پر اجتماعی قربانی ہوتی ہے، وہیں پہ گوشت تقسیم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میری قربانی بلوچستان کے لوگوں کو ہو، شام کے لوگوں کو ہو، فلسطین کے لوگوں کو ہو، روہنگیا میں جائے یا کہیں اور بھی جائے، تو اس کے لیے پھر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے کئی سال سے مرکزی طور پر پیسے اکٹھے کر کے اس کو مکمل طریقے سے ایک سافٹ ویئر کے ذریعے اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں دیہات کے اندر وہیں سے جانور خریدے جاتے ہیں اور وہیں پر اس کی قربانی بھی کی جاتی ہے اور وہیں پہ گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں اور 1-2 شہروں کے اندر ہم نے یہاں پہ سلاٹر ہاؤس بک کرتے ہیں۔ یہ تو بڑا زبردست قسم کا آپ نے ایک نظام بتا دیا کہ آپ یہاں پر بکنگ کرائیں، یہاں پر پیسے دیں اور آپ کی جو قربانی کا گوشت ہے وہ بیرون ملک سیریا میں یا فلسطین میں جو مسلمان بھائی ہیں ان تک پہنچ جائے گا۔ یہ کیسے آپ لوگ سلسلہ سر انجام دیتے ہیں؟ اصل میں پورے دنیا کے اندر الخدمت فاؤنڈیشنز کے مختلف دفاتر ہیں۔ جہاں دفاتر نہیں ہے وہاں پر مقامی جو بھی NGOs ہیں ان کے ساتھ ہماری کولیبریشنز ہیں۔ ابھی آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ ترکی کے لوگ پاکستان آتے ہیں اور عید کے موقع پر وہ پاکستان آتے ہیں، پیسے بھی لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے قربانی کریں۔ اسی طریقے سے ریسیپروکل پاکستان بھی اب دینے کی پوزیشن میں الحمدللہ، پاکستان کے لوگ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم ان تنظیموں کے ذریعے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے شامی مہاجرین کے لیے، فلسطین کے لیے، روہنگیا کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم تو وہاں نہیں جا سکتے، ناممکن نہیں ہے، تو ہم ان کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، ان کو لسٹ بھیجتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، اور یہ سارا کام حکومت پاکستان کے منظور شدہ بینکوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہ پوری ٹرانزیکشن قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتی ہے، اور یہ پورے کا پورا سسٹم پھر یہ کہ بھی وہ اگر فرض کرے آپ کے جیسے کوئی عزیز ہیں وہ اپنے کہیں امریکہ میں، کہیں یورپ میں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں کی جائے، ہمارے محلے میں کی جائے، ہمارے علاقے میں کی جائے، تو الحمدللہ یہاں پر پورے کا پورا سٹاف موجود ہے، ٹوٹل کمپیوٹرائز سافٹ ویئر کے ذریعے ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ 2000 گائے اور اس سے زیادہ کی ہم نے چھوٹے جانوروں کی پچھلے سال قربانی کی۔ تقریباً 20 کروڑ روپے کا بجٹ تھا، 20 کروڑ روپے ان ہوا، 20 کروڑ روپے آؤٹ ہوا، لیکن اس کا پورا ایک پائی کا حساب موجود ہے۔ یہاں پہ کمیٹی بنتی ہے، پرچیز کمیٹی، وہ پرچیز کمیٹیاں جو ہیں وہ مقام میں جا کر خریدتی ہیں، اس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، اور سلاٹر ہاؤس میں آتے ہیں تو اس کو ڈاکٹر بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ مطلب ٹھیک ہے، کوئی جانور کو مسئلہ تو نہیں ہے۔ پھر یہاں سے کچھ گوشت جو ہے وہ ہم اس کو فریز کر کے بھی مختلف شہروں کے اندر بھی بھجواتے ہیں۔ یہ جو چلر ٹرکس کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن بڑے خوبصورت پیکٹس میں گوشت لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو بڑا مہنگا قسم کا کام لگتا ہے، اور اجتماعی قربانی میں ایسے معاملات یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آپ کی بات درست ہے۔ آپ کے عدل میں ہے کہ شدید گرم موسم ہے، اور اتنی گرم موسم کے اندر گوشت کو زیادہ دیر تک سنبھالا نہیں جاتا۔ یہ جو لاہور کا سلاٹر ہاؤس ہے اس کے اندر گوشت کو بلاسٹ فریز کرنے کا انتظام موجود ہے، تو ہم وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کر ٹرے کے اندر گوشت رکھتے ہیں، پھر ان کو ٹرکوں کے اندر دور دراز علاقوں میں پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ ہم ایسا نہ پہنچا سکیں تو وہ فریز نہ کیا ہو تو پھر دور دراز علاقوں میں پہنچ نہیں سکتا۔ جہاں پہ قربانی مقامی طور پر ہو سکتی ہے وہاں پہ تو ظاہر کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہ تو وہیں قربانی ہوتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی اور علاقے میں پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر یہ اتنی گرمی میں گوشت اگلے 2-3 گھنٹوں میں یا تو ہانڈی میں پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ اس وجہ سے ہم یہ خرچہ بھی کرتے ہیں، اور ہم اس کلچر کو بھی پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جتنا منظم نظام قربانی کا آپ بتا رہے ہیں، یہ کتنے عرصے سے آپ لوگ چلا رہے ہیں، اور اس کو مینیج کرنے کے لیے کتنا بڑا والنٹیئر کا نیٹ ورک آپ کے پاس موجود ہے؟ الخدمت فاؤنڈیشن کو بنے 31 سال ہو گئے، 1990 میں بنے۔ یہ جو سسٹم کی میں بات کرتا ہوں، یہ 2013 کے اندر پہلی مرتبہ الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ سوچا کہ ہم 7 بڑے ایریاز میں کام کریں گے، جس کے اندر ڈیزاسٹر تھا، آرفن تھا، پانی تھا،
کمیونٹی سروسز تھا، ہیلتھ تھا، ایجوکیشن تھا، مواقع تھا. تو کمیونٹی سروسز کے تحت بہت سارے کام جو ہیں وہ کمیونٹی سروسز کے تحت ہم کرتے ہیں. مثلا یہ کہ جیلوں میں کام کرنا، مطلب اسکالرشپس کا کام کرنا، اور یہ قربانی کا کام کرنا، اور اسی طرح سے راشن تقسیم کرنا رمضان میں اور آگے پیچھے، یہ سارا کام کرتے ہیں. تو 2013 سے ہم نے ٹوٹلی اپنے آپ کو ریویمپ کیا اور پورے کا پورا سسٹم بنایا، اور اس وقت سے الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے پورے ایک ڈائریکٹر ہیں جو اس کو ڈیجیٹلائزیشن کے لیے جا رہے ہیں. اور ہم نے اس کو مطلب بہت سارا کام ہمارا ڈیجیٹلائز ہو گیا، جس میں جو قربانی کا بھی ہے. یہ ہم نے وہ 5-6 سال پہلے اس کا سافٹ ویئر بنایا تھا. اب اس سافٹ ویئر کی خوبی یہ ہے کہ آپ ہمیں آن لائن پیسے دیں، تجربہ کیجیے. آپ آن لائن پیسے دیں، اپنا نام شام لکھیں، کوئی جگہ آپ کو پسند ہے کہ جی آپ نے کولو کے اندر بلوچستان میں یہ کرنا ہے، آپ کو رسید آئے گی، اور پھر اس کے بعد بتایا جائے گا کہ ایک ہم نے وہاں جانور لیا، اس کے 7 حصے دار ہیں اور آپ کا بھی یہ نام ہے. پھر جس دن وہ قربانی ہوگی تو قربانی اور اس گائے کی یا باقی چیزیں تصاویر بھی آپ تک پہنچ جائیں گی، اگر کوئی بہت زیادہ کمیونیکیشن ایشو نہ ہو. تو وہ ایک لمحے کے لیے آپ کو یہ سارا نظام جو ہے، ساری انفارمیشن جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی اگر ہم یہ مینول کام کریں. یہ کیونکہ پورے کا پورا آپ کی آن لائن ڈونیشنز ہیں، آن لائن ہم نیچے سے انفارم کرتے ہیں. تو کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے مثلا آپ نے ہمیں پیسے دیے، آپ نے پنجاب کے 3 ڈویژنس ہیں، ریجنس ہیں، ایک کو دیے، انہوں نے پھر نیچے دیے. تو یہ پورا نیچے تک نظام جو ہے وہ ایک ویل کنیکٹڈ ہے، انٹیگریٹڈ ہے اور ٹوٹلی کمپیوٹرائزڈ ہے. تو اس طریقے سے یہ کنٹرول ہوتا ہے. ادروائز سے 13 لاکھ بندوں کی لسٹ نہیں بن سکتی، اور 2000 گائے کی قربانی اور اس کے سر کے ساتھ حصے تو 14,000 لوگوں کے نام، پتہ یہ نہیں ہو سکتے. یہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹوٹلی کمپیوٹرائزڈ نظام ہو، جو الحمدللہ ہمارے پاس ہے. سر اس سال الخدمت فاؤنڈیشن کتنی تعداد میں جانور جو ہے وہ قربان کرنے جا رہی ہے، اور کتنے ایسے نئے ایریاز ہیں جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے اس مرتبہ قربانی پروگرام میں ایڈ کیے ہیں؟ پچھلے سال آپ کے علم ہے کہ جب کووڈ تھا تو اسی وقت یہ قربانی کا موسم، تو لوگوں نے کووڈ میں بہت دل کھول کے پیسے دیے تو اور بزنس بند ہو گئے. تو ہمارا خیال تھا کہ اب اس سال ہماری قربانی جو 10 کروڑ ہوتی ہے تو اس سال 10 کروڑ نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ مسائل تھے. آپ حیران ہوں گے کہ اس سال 20 کروڑ روپے کی قربانی ہے، یعنی ڈبل لوگوں نے ہمیں پیسے دیے. تو ہمارا بھی حوصلہ بڑھا. ہم جہاں 1000 گائے کرتے تھے 2000 گائے کی، جہاں پہ کوئی 1000 بکرے کرتے تھے ہم نے کوئی 1500 بکرے کیے. اور اس سال تو مہنگی بھی ہے، 12,000 روپے کا حصہ ہے اور کوئی 25-30,000 روپے کا بکرا ہے. اگر آپ شام میں، سیریا میں یا کہیں اور کریں وہ اس سے بھی مہنگا ہو جاتا ہے. تو اس سال ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 25 کروڑ روپے کی یہ سائیکل چلائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور یہ 2000 کی بجائے ہم کو 2500 گائے تک لے کر جائیں گے. 13 لاکھ لوگوں کی بجائے اس سال ہم کوئی کم از کم کوئی 15-16 لاکھ لوگوں تک لے کے جائیں گے. تو 20 سے 25% ہمارا خیال ہے کہ ہم گرو کر جائیں گے انشاءاللہ. سر آخری سوال آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن قربانی کے لیے اگر ہم اسپیسیفکلی پوچھیں، کیا یونیک سیلنگ پوائنٹ اپنا بتاتی ہے کہ یہ ہمارا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے؟ پہلے ہمارا سیلنگ پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہم ٹوٹل کمپیوٹرائز، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے ویزا کارڈ سے، اپنے ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ سے ہمیں پیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے نام سے کسی بھی بینک میں جا کر پیسے دے سکتے ہیں. آپ ہمیں ایزی پیسہ کسی بھی طریقے سے اپنے گھر بیٹھ کر پیسہ دے سکتے ہیں، اور آپ پورے اسپیسیفائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز فلاں گاؤں میں، فلاں علاقے میں لگنی چاہیے. دوسری یہ کہ ہمارا الحمدللہ پورے پاکستان میں 150 سے زیادہ ہمارے دفاتر ہیں، اور 25,000 سے زیادہ ہمارے والنٹیئرس ہیں. تو آپ کو جس علاقے میں بھی قربانی کرنی ہے، بلوچستان میں کرنی ہے، گلگت میں، کشمیر میں، کسی پہاڑوں میں کرنی ہے، تو جہاں بھی آپ کرنا چاہیں گے تو وہاں یہ ہو جائے گی. اور تیسرا فیچر جو ہے نا کہ یہ ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، ایز پر رولز ریگولیشن آف حکومت پاکستان ہے. منی کی ٹرانزیکشن کا مکمل حساب ہے، ڈونر کون ہے، ڈونی کون ہے، کہاں سے آئے، کہاں خرچ کیے. ایک کرسٹل کلیئر سسٹم ہے. پرچیز کا ہے، کس نے پرچیز کیا، کوئی سنگل مین پرچیز نہیں کرتا، باقاعدہ ایک کمیٹی بنتی ہے، وہ اس کو پرچیز کرتے ہیں اور وہ جانور کو دیکھ بھال کا پرچیز کرتے ہیں پوری کی پوری دیانتداری سے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کس طرح سے قربانی اور دیگر معاملات میں بھی بڑے منظم انداز میں چیزوں کو لے کر چل رہی ہے. اور خوشائند بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جس طرح سے قربانی کا معاملہ سر انجام دیا جاتا ہے، پاکستان میں بھی سلاٹر ہاؤسز اور چلر ٹرکس کے ذریعے قربانی کا یہ جو سارا معاملہ ہے، اس کو الخدمت فاؤنڈیشن نے نہ صرف پروان چڑھایا بلکہ انٹروڈیوس کروا کر دوسروں تک بھی یہ طریقہ کار وہ پہنچا رہی ہے تاکہ لوگ اس کو اڈاپٹ کر سکیں. اپنے میزبان عرفان قریشی کو اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.